السلام علیکم. آئی ایم اکرامنی رانا ود اندر ویڈیو آن فارن پالیسی. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فارن پالیسی کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی اور اس پر ہم ڈسکس کریں گے پاکستان's فارن پالیسی فرام سرچ فار سیکورٹی ٹو باجوہ ڈاکٹرین. اب کوئی بھی کوشچن اگر ہم نے سالو کرنا ہو ہمارے پاس سب سے رول نمبر 1 ہوتا ہے کہ جو اس میں ٹرمز گیون ہے کوشچن میں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اس کوشچن میں اس ٹاپک میں 3 ٹرمز ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ٹرم ہے فارن پالیسی, دوسری ٹرم ہے سرچ فار سیکورٹی اور تیسری ٹرم ہے باجوہ ڈاکٹرین. فارن پالیسی جو ہے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے پچھلی ویڈیو میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرچ فار سیکورٹی ٹرم ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جب 1947 میں اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج ہوا تو پاکستان کی فارن پالیسی کا میجر پلر کیا تھا, کیسے سیکورٹی تھریٹس تھے جنہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کو شیپ کیا اور جس طرح سے فارن پالیسی اوور دا کورس آف ٹائم پرسو ہوتی رہی. بیسیکلی پاکستان کی فارن پالیسی میں یو ایس کا زیادہ رول ہے اور اس میں جو سب سے بڑی ایک ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وائی پاکستان چوز یونائٹڈ اسٹیٹس اوور سوویت یونین ان دا بائی پولر ورلڈ آف کولڈ وار ایرا. تو پرائمری کویشچن یہ ہے جہاں سے ساری ہماری ڈبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو ٹرم ہے باجوہ ڈاکٹرین, یہ جو موجودہ حالات کی ڈبیٹ ہے اس کو ریفر کر رہا ہے, جس میں کنٹمپرری افیئرس کی جو ہم بات کریں گے, جو وی این اب فارن پالیسی کا 2016 اور 2017 آنورڈ جب سے جنرل قمر باجوہ ایز اے ملٹری اسٹرانگ مین لیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سول ملٹری ریلیشنز کو بہتر کر کے جوائنٹ نیریٹو ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا. اب ہم آتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے جو فرسٹ ویژن تھا وہ قائد اعظم نے دیا تھا. جناح said that the foundation of our foreign policy is friendship with all the nations across the globe. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے, نہ ہی کسی کے خلاف کوئی الائنس پرسو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک رسپیکٹیبل پوزیشن چاہیے اور سب سے بڑی بات ریجنل کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز بہتر بنانا چاہتے ہیں. مسلم کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز زیادہ کلوز چاہتے ہیں. تو ریوٹرز کا ایک رپورٹر تھا, اس نے مسٹر جناح سے جب انٹرویو لیا 15 اگست 1947 کو پاکستان کے بننے کے اگلے ہی دن, ہی آسکڈ کہ آپ انڈیا کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز چاہتے ہیں. تو مسٹر جناح said that with India we want the relations as there are relations between United States of America and Canada, کہ دونوں نیبرز بھی ہیں لیکن دونوں کی ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنس بھی ہے اور دونوں کنٹریز جو کلیکٹیو ویلفیئر ہے لوگوں کی اور اس پورے ریجن کی وہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے ریلیشنز ہوں. لیکن جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تو اوور دا کورس آف ٹائم فارن پالیسی میں چینج آ جاتا ہے اور پاکستان ویسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن ویسٹ کا یہ جو الائنس ہے یہ پاکستان کے لیے بالکل بینیفیشل ثابت نہیں ہوتا. تو دا پریسائز پرپس جس کے لیے یہ ویسٹ کے ساتھ الائنس جوائن کیا تھا وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی میں ہم ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھیں تو پہلا ایرا جو ہم سیٹ کر رہے ہیں وہ ہے 1947 ٹو 1952 اینڈ دس از انڈر دا شیڈو آف پارٹیشن. اب 1947 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیکولونائزیشن کے رزلٹ میں بنا, اس سے پہلے پاکستان نہیں تھا اور یہ اسٹیٹ بنی جسٹ بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ آف انڈین نیشنل کانگریس. جناح سے بھی جب پوچھا گیا کہ کس نے بنایا پاکستان تو ہی سیڈ کانگریس نے بنایا. اگر انہوں نے کیبنٹ مشن پلان مان لیا ہوتا تو پاکستان وڈ ہیو ناٹ بیکم دا ریالٹی آن دا فرسٹ پلیس. پاکستان تو اب بن گیا لیکن ٹرانسفر آف پاپولیشن نے دونوں کنٹریز کے درمیان ریلیشنز خراب کر دیے. تو پارٹیشن کے سنیریو میں پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم کون سے فیکٹرز نے افیکٹ کیا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو شیپ کیا وہ تھا انڈین نیشنل کانگریس کا ایٹیٹیوڈ. اب انڈین نیشنل کانگریس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اس کی 2 سے 3 ایگزامپلز لے لیتے ہیں. کانگریس نیور ایکسیپٹڈ دا ریالٹی آف پارٹیشن ہول ہارٹیڈلی. ایکچولی دے ایکسیپٹڈ دا ریالٹی آفیشلی بٹ ناٹ ہول ہارٹیڈلی. اسی وجہ سے ان کے پاکستان کی طرف تھریٹس آنا سٹارٹ ہو گئے. فار ایگزامپل سردار پاٹل went on saying, "The picture of India that we have learned to cherish will remain in our hearts and minds, and I am convinced that new state of Pakistan would not last long." کہ انڈیا کا جو امیج ان کے مائنڈز میں
ہے وہی ہے جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تک انڈیا جو اسٹیٹ ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں سینٹرل ہندو رولر ہوگا، اور ہم اس کی کسی بھی طرح کی ڈویژن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. So this was the categorical threat to the state of Pakistan, or we can say that existential threat to the state of Pakistan. We quote another statement from Gandhi. He said that partition was inevitable, but so long as I am alive, I will never agree to the partition of India. So what does this means? اب یہ کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ انڈین لیڈرشپ ایٹ دیٹ ٹائم ٹریٹڈ پاکستان، دیٹ دے ور ناٹ ایون ریڈی ٹو ریکگنائز دا ریالٹی آف پارٹیشن. اس سب کے بعد پاکستان کو ریئلائز ہو گیا کہ ان کا ایسا ایک نیبر ہے جو ان سے 3 گنا بڑا ہے، اور ان کی طرف سے ایسے تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو سیکیور آر اسٹیٹ، اینڈ ٹو سیکیور آر اسٹیٹ وی ول گو فار all the means available, and we will go to any length to protect ourselves. اور اس سب کے بعد ہی جناح نے کہا کہ that we know who our enemy is, and he went on saying that there may come a time when our enemy might throw us into the Indian Sea, but we will fight till the end and until we drown our enemy. تو بیسیکلی یہ انڈیا کی طرف ہی اشارہ تھا جب یہ اسٹیٹمنٹس دیے گئے. یہ پہلا آرگیومنٹ تھا جس کو اگر ایک لائن میں ہم فریز کریں تو یہ ہوگا: the attitude of Indian National Congress towards the nature of partition or towards the state of Pakistan actually shaped Pakistan's foreign policy in 1947. سیکنڈ آرگیومنٹ ہم لکھیں گے کہ division of assets became very problematic. Actually, India denied Pakistan all of the assets that were supposed to be distributed. اس کی پہلی ہم فیکچوئل ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں. فرام ڈیفینس پاکستان کو 165,000 ٹن اسلحہ ملنا تھا، اور انڈیا نے اس میں سے صرف 4,730 ٹن دیا. نہرو سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کو ان کا اسلحہ کیوں نہیں دے رہے، تو ہی جسٹ سیڈ دیٹ وی کین ناٹ امپاور آر اینیمی اینڈ کوٹڈ دیٹ ہی ہو امپاورز ہز اینیمی ruins his power. آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی طرف انڈیا کے 90 ایئر کرافٹ بنتے تھے، اور وہ سب پاکستان نے ان کو دے دیے. So second argument will be that Indian attitude over the distribution of assets actually shaped Pakistan's foreign policy on security lines. اب بیسک پرپس جو پاکستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں سروائیول بن گیا تھا، جس کے لیے میں نے ورڈ یوز کیا ہے سرچ فار سیکورٹی. Now let's see the other reasons as well. Third argument we can quote about is transfer of population, which increased the enmity between both the countries and deteriorated relations between both countries. Actually 10 سے 15 ملین پاپولیشن ٹرانسفر ہوئی تھی، اور قتل و غارت اتنی زیادہ ہو گئی تھی تو اسٹارٹ سے ہی مسٹرسٹ آ گیا تھا، جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو شیپ کیا. اب یہ کچھ آرگیومنٹس تو ہو گئے انڈیا سینٹرک، تو اس میں ایک اور آرگیومنٹ انڈیا سینٹرک یہ ہوگا کہ وار ان کشمیر. اور ففتھ آرگیومنٹ یہ دے سکتے ہیں کہ انڈیا نے چناب کا پانی بند کر دیا تھا. سو انڈیا کی طرف سے ان 5 ایشوز نے پاکستان کو کیٹیگوریکلی ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ امیجن کروانا اسٹارٹ کر دیا تھا وچ واز انڈر دا سیکورٹی تھریٹ اینڈ وچ واز فیسنگ دا ایگزسٹینشیل تھریٹس. باقی ریزنز میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو افغانستان نے UN میں اس کی ممبرشپ کو چیلنج کیا اور اس کے لیے حامی نہیں بھرتا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان اسٹارٹیڈ سپورٹنگ سیسیشن موومنٹس ناٹ اونلی ان فاٹا KP بٹ آلسو ان افغانستان. دے ریجیکٹڈ دا ڈیورنڈ لائن. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، ریجیکٹ کرتے ہیں. دیر ول بی پشتونستان اینڈ دیٹ ول بی دا پارٹ آف افغانستان. ایٹ دا سیم ٹائم لاسٹ آرگیومنٹ یہ دیں گے کہ بلوچستان میں 1948 میں انٹرنل اپرائزنگز ہوئیں. ان سے بھی ایک امیج سیٹ کر دیا دیٹ ایز اے اسٹیٹ پاکستان کین ناٹ سروائیو اینڈ پاکستان نیڈ سپورٹ. اس کے بعد ہی فیروز خان نے اپنی بک میں لکھا دیٹ پاکستان واز ان ڈائر نیڈ آف ایڈ, پاکستان واز ان ڈائر نیڈ آف سپورٹ. If communists provide that support, we would have accepted it. If Jews have provided that, if Christians have provided that, even if Americans or Hindus have provided that, we would have accepted that aid. تو اس وجہ سے پاکستان tilted towards west.
تو 1954 سے 69 تک کی جو فارن پالیسی ہے اس میں میجر پلر ہمیں ٹلٹ ٹورڈز ویسٹ نظر آتا ہے، اور ان سرچ آف سیکیورٹی، ملٹری الائنسز، سیٹو اینڈ سینٹو۔ اب ہم اس کوشچن کو ڈسکس کریں گے کہ وائی پاکستان میڈ الائنس ود یو ایس ناٹ یو ایس ایس آر، اور اٹ کوڈ ہیو اسٹیڈ نیوٹرل ایز ویل۔ فرسٹ آف آل لیٹ سی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنس کون کون سے تھے۔ پہلا آپشن ہمارے پاس تھا برٹن کا، لیکن برٹن سے نے ہی ہمیں ڈی کولونائز کیا تھا اور سب کانٹیننٹ کو 2 نیو اسٹیٹس میں کنورٹ کیا تھا، سو اٹ واز ناٹ سینسیبل ٹو گو فار دا برٹن۔ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں کے بعد برٹن نازی جرمنی کے ساتھ لڑ کے بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور وہ خود چاہ رہا تھا کہ امریکہ آئے اور انہیں ریسکیو کرے، سو برٹن واز ناٹ اے گڈ آپشن۔ دوسرا آپشن تھا ہمارے پاس سوویت یونین کا، اور ان کی طرف اس لیے ہم نہیں گئے کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا آپشن نہیں تھا، کیونکہ سوویت یونین واز آلسو ایگزاسٹڈ ان فائٹنگ اگینسٹ نازی جرمنی، سو اٹ واز ناٹ in a position to provide assistance to پاکستان۔ سوویت یونین بیسیکلی ایسٹرن یورپ میں بالکل انگیج ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے ورلڈ وار 2 میں اسے آکیوپائی کر لیا تھا، اور سوویت یونین کی فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ جو کمیونسٹ بلاک ہے ان کا سب سے پہلے اسے اسٹرینتھن کیا جائے۔ ایزی ورڈز میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ سوویت یونین واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ ایڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تھرڈ ریزن یہ تھا کہ پولیٹیکلی سوویت یونین کا جو سسٹم تھا وہ ان اٹریکٹیو تھا ایز کمپیئر ٹو ڈیموکریسی۔ سوویت یونین کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس کنٹری کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا وہ اپنا سسٹم وہاں ایکسپورٹ کر رہا تھا، بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس وتھ چائنا۔ سو پاکستان کو لگا کہ اگر ایک بار ہم نے سوویت یونین کے انفلوئنس میں آ گئے تو پھر ڈیفینیٹلی وتھ ٹائم سوویت یونین کا انفلوئنس ہمارے اوپر انکریز ہوتا جائے گا، اور پھر اوور آل جو ہمارا سوشیو اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اور ایک آرگیومنٹ ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ کمیونسٹ آئیڈیولوجی واز اینٹی تھیٹیکل ٹو اسلام۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ 1950s کا جو ایرا ہے تب پاکستان کی فارن پالیسی ریلیجیس میٹرز پہ کم ڈرائیو ہو رہی تھی، بلکہ اٹ واز مور فوکسڈ آن سیلف انٹرسٹ کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں اچیو ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ریلیجیس آئیڈیالوجی کی بات ہوتی تو وائی وڈ پاکستان ہیو گڈ ٹائز وتھ چائنا جو 1948 میں بنا تھا۔ اور اصل مسئلہ جو پاکستان کو سوویت یونین سے تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد سوویت یونین نے کرٹیسائز کیا، ان کی لیڈرشپ کا کہنا تھا کہ پاکستان از اے بائی پروڈکٹ آف امپیریل ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی۔ مطلب کم آن، یہ جو مسلم لیگ کی اسٹرگل تھی، پوری اسٹرگل تھی پاکستان ریزولوشن اور اس سے پہلے کی ساری اسٹرگل، یہ ایریلیونٹ ہے، اور پاکستان کو پپٹ اسٹیٹ قرار دیا گیا، اینڈ دے کیپ آن کالنگ آل انڈیا مسلم لیگ ایز اے پپٹ اسٹیٹ دیٹ واز ایکچولی لائنگ ان دا پاکٹس آف دا برٹش۔ تو جب ایسے اسٹیٹمنٹس انہوں نے پاکستان کے بارے میں دیے تو پاکستان نے اس کو ایز اے سیریس تھریٹ لیا۔ ایک تو آپ نے پاکستان بننے کا کنگریچولیٹری میسج بھی نہیں کیا، اور اوپر سے ہماری اسٹیٹ کے بارے میں اتنا ان ویلکم کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے بعد جوزف اسٹالن تھا، اس کی بھی جناح کی طرف اپروچ کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ہی ڈیڈنٹ ایون کال مسٹر جناح، اینڈ آن دا ادر ہینڈ امریکن لیڈرشپ کال مسٹر جناح فار دا کانگریچولیشن میسج۔ اور لاسٹ آرگیومنٹ ہم دے سکتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ سوویت یونین کی ہی غلطی تھی، بلکہ کچھ پاکستان کی بھی ڈھٹائی تھی۔ اور ہم میں کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان نرچرڈ برٹش اسٹریٹجک ویو، اور برٹش اسٹریٹجک ویو کیا تھا کہ سوویت یونین سینٹرل ایشین ریپبلکس تک ایکسٹینڈڈ ہے، اور اس کے ایمبیشنز ہیں کہ وارم واٹرز تک پہنچنا ہے، اور اگر پاکستان سوویت یونین کے الائنس میں گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بالکل ڈومینیٹ کر جائے۔ سو پاکستان تھاٹ سوویت یونین از more like a danger to our security rather than the solution to our security threats. On the other hand, پاکستان امریکہ کی طرف، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی طرف کیوں گیا۔ کیونکہ پاکستان کے پاس بینک ہے، پیسے نہیں ہیں، فوجی ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کنٹری ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، ہیومن پوٹینشیل ہے لیکن اس کو مٹیریلائز کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پاکستان چوز امریکہ بیکاز امریکہ واز ولنگ ٹو پرووائڈ دا ایڈ۔
اور اس کا پریسائز ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے 1951 میں امریکنز نے نہرو کو انوائٹ کیا تھا کہ ہمارے لائنس کا حصہ بنے، تاکہ ہم یہ جو کمیونسٹ ایکسپینشن ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کو ایک کانٹینٹ کر سکیں، لیکن انڈیا نے انکار کر دیا. اینڈ دین امریکہ کال لیاقت علی خان، اور جب سوویت یونین نے دیکھا کہ اب تو پاکستان جا رہا ہے امریکہ کی طرف، تو انہوں نے بھی فون کر لیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان became the part of American alliance and signed SEATO, CENTO, Baghdad Pact and bilateral defense agreement etc etc. لیکن ان کی کاسٹ آف لائنس پاکستان کے لیے بہت بری تھی. فار ایگزامپل 1965 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کا اسلحہ بند کر دیا اور انڈیا کو USSR نے پرووائڈ کر دیا. اینڈ میک شیور یو آل نو دس کہ 1965 میں سوویت یونین واز ناٹ دا allied country with India. Instead they signed friendship treaty in 1968 اور اس سے پہلے جو تھا وہ سب مورل سپورٹ تھی. دوسری کاسٹ آف الائنس یہ تھی جو ہم نے پے کی، وہ یہ تھی کہ مسلم ورلڈ میں امریکن الائنس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. فار ایگزامپل ایجپٹ اینڈ سعودی عربیہ criticized Pakistan that Pakistan should not have gone for at least this option. And at the end پاکستان کو ایڈ بھی ملا تو کتنا ملا؟ only $106 billion، جو کہ ایک بالکل مائنیوٹ اماؤنٹ ہے جس کے لیے پاکستان امریکہ کے کیمپ میں گیا، بٹ اٹ وازنٹ مچ بینیفیشیل ایز ویل. سو ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ 1954 آنورڈ پاکستان کی فارن پالیسی کی ٹریجیکٹری امریکہ کی طرف کیوں گئی اور سوویت یونین اور برٹش کیوں بہتر آپشن نہیں تھے. Finally, in 1971, Pakistan decided not to go towards America anymore. After 1971, Pakistan started a policy of bilateralism. اور یہاں پہ جو ہے وہ سب سے جو 1971 میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کا ایک سب سے بڑا لاس ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے پاکستان سے. اور اصل میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو ہیں وہ دو نان کنٹیجس ٹیریٹریز تھیں دیٹ شیئر ڈومیننٹ ریلیجن، لیکن ان کے ڈفرینسز آف لینگویج تھے، ایتھنیسٹی اینڈ کلچر ڈفرینٹ تھا. تو 1970s میں پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے تھے جو کہ فرسٹ جنرل الیکشنز تھے پاکستان کے، اور دیر واز فیئر کانٹیسٹ بٹوین ٹو سوشلسٹ پارٹیز. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس کا ہیڈ تھا ذوالفقار علی بھٹو فرام لاڑکانہ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ویسٹ پاکستان سے، اور ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے شیخ مجیب الرحمان فرام ڈھاکہ. تو الیکشنز میں کے رزلٹ میں 81 سیٹس جو تھیں وہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، اور عوامی لیگ جو جیت گئی وہ 160 سیٹس ان نیشنل اسمبلی. لیکن یحییٰ خان اور بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان سے گورنمنٹ بنے، تو اس لیے دے ڈڈ ناٹ انیشلی انوگریٹڈ دا اسمبلی. اس کے بعد جو ہے سچویشن this situation caused great unrest in East Pakistan and escalated into a civil war. اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ان کو جیل بھیج دیا گیا. ان کے جیل بھیجنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ میس پروٹیسٹ ہوئیں، اور ان میس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے پاکستانی آرمی نے ان کو بروٹلی سپریس کیا، جس کی وجہ سے which caused a massive refugee movement into neighboring India. اور ایسٹ پاکستان کی جو گوریلا فورسز تھیں پھر ان کو انڈیا نے سپورٹ کیا ٹو فائٹ اگینسٹ پاکستان، اور اس کے بدلے میں پاکستان رسپونڈڈ ود ایئر اٹیکس آن انڈیا ریزلٹنگ ان اوپن وار آن December 3. پاکستان جو ہے وہ پھر اس کو بوتھ فرنٹس پہ ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کے رزلٹ میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک الگ سے اسٹیبلشمنٹ بن گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بھٹو پاور میں آ جاتا ہے، تو اور پاکستان اسٹارٹڈ اے پالیسی آف بائلیٹرلزم after 1971 and established good relations with former USSR and جس کے ہمیں کچھ بینیفٹس بھی ہوئے، اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کے ساتھ بھی بیلنس ڈائٹ رکھنے کی کوشش کی، بیکاز this was not in our favor to antagonize any super power، جبکہ اس کا گلوبل افیئرز میں بڑا رول ہو. 1979 میں پھر اس کے بعد 1979 میں یہ ہوتا ہے کہ USSR انٹروین ان افغانستان، اور پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا، اور پاکستان نے ایکٹیولی افغان مجاہدین موومنٹ ہے اسے سپورٹ کیا، جسے اسلامک یونٹی مجاہدین بھی کہا جاتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سپورٹ کیا. اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ایک ایونٹ ہو جاتا ہے 9/11 کا، اور
اور پھر سے پاکستان کی فارن پالیسی امریکہ کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے۔ اس ایونٹ کے بعد امریکہ کے پنشنگ ایٹیٹیوڈ نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے۔ بیسیکلی دے یوز دا کوئرسو پالیسی ٹو میک پاکستان دا پارٹ آف دیئر الائنس۔ اس ٹائم مشرف حکومت میں تھا اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو بی دا پارٹنر اگینسٹ ٹیررزم۔ دین آفٹر 2008 پاکستان اگین ٹرائی ٹو ریشنلائز دیئر فارن پالیسی، جب امریکہ نے بلیم گیم کرنا شروع کر دی پاکستان کے اوپر۔ دے سیڈ یو ایکچولی سپورٹ دا ٹیررسٹ ہوم امریکہ از فائٹنگ۔ اس کے بعد پھر ریلیشنز خراب ہوئے اور 2016-17 میں امریکہ کی پالیسی اس حد تک پاکستان کے خلاف ہو گئی کہ انہوں نے انڈیا کو اپنا اتحادی بنا لیا اور پاکستان کو FATF کی میں گرے لسٹ کروانے میں رول پلے کیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ 2018 میں جیسے نیا پاکستان بنا تو پاکستان کی فارن پالیسی بھی نئی ہے یا پھر نیا پاکستان پرانی فارن پالیسی ہے، اور 2 سالوں میں عمران خان کی فارن پالیسی کیا رہی ہے اور ان کے کیا جو ہیں وہ اچیومنٹس ہیں۔ عمران خان کے ایرا میں فارن پالیسی بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان categorically explains that from now onwards Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. We would not join any other country in conflict. اب یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مسلم ورلڈ میں جو کانفلکٹس چل رہے ہیں تو ہم کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہی ایران کا نہ ہی سعودیہ کا، بیکاز وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک رسکس۔ اور اس سے پہلے امریکہ کی وار آن ٹیرر لڑ کے کافی نقصان اٹھایا۔ اب پریزنٹ ٹائم میں پاکستان کی فارن پالیسی کے کوئی 3 سے 4 ویژنز ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک ریکوری چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر $104 بلین کا قرض ہے۔ سو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو اس کی IMF پہ ڈپینڈنس ہے یہ ہم کم کریں اور ایونچولی پھر ختم کریں۔ سیکنڈ، وی ول ناٹ بیکم دا پارٹ آف اینی ملٹری کانفلکٹ، بلکہ ہم اپنے ڈومیسٹک کرائسس کو اچھے سے حل کریں گے۔ ان ادر ورڈز گڈ گورننس پہ فوکس کریں گے، اور بیکاز فارن پالیسی از بیسیکلی دا ریفلیکشن آف دا ڈومیسٹک پالیسی۔ اگر انٹرنل انوائرمنٹ پیسفل ہے، کنسولیڈیٹڈ ہے، تو ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بھی اچھا رول پلے کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از خان's فارن پالیسی اور ان کا کیا ویژن ہے۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، یہ جو اکنامک ریکوری ہے یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی پہ۔ اکنامک ریکوری سے مراد ہے کہ ہمارا اس ٹائم فسکل ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس اور انٹرنیشنل ڈیٹ اتنے سویئر ہو گئے ہیں کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکسٹینڈ آر اکانومی۔ اب ایسے حالات میں ہم اکنامکلی ریکور کرنا چاہتے ہیں، اور تھرو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تھرو بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ اینڈ تھرو ریجنل ٹریڈ میکنزم۔ اور اس صورت میں ہمارے پاس سی پیک ایک اپرچونٹی ہے جس کے تھرو ہم اپنا لاسٹ پوٹینشیل ریوائیو کر سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ریجنل پیس ہو، اور جب تک کنٹریز کے درمیان پیس نہیں ہوگا تب تک ان کے درمیان ٹریڈ بھی انکریز نہیں ہوگی اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوں گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ والیوم $38 بلین سے بھی ایکسیڈ کر سکتا ہے اگر دونوں کنٹریز میں پیس ہو اور دونوں ٹریڈ کا فل پوٹینشیل اچیو کریں۔ بٹ آن ادر ہینڈ ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو پریزنٹ ٹریڈ والیوم ہے وہ کوئی $0.5 بلین ہے صرف۔ اب پاکستان کوشش کرتا ہے کہ ریجنل اکنامکس پہ فوکس کرے، ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہوں، اور ہماری فارن پالیسی جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف جائے، اور ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کی بجائے ویلفیئر اسٹیٹس بننے کی طرف جائیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، اب تیسرا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پیس ان اینڈ پیس ود نیبرس۔ تیسرا ویژن یہ ہے کہ پیس ان کا مطلب ہے کہ افغانستان میں پیس ہو، بیکاز پاکستان از دا کنٹری which is affected severely by the crisis in Afghanistan۔ اور پیس ود نیبرز سے مراد ہے کہ ایران کو ہم سے کوئی شکایت ہے تو ہم اسے مل کے حل کریں، اگر انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ تو ہم اسے مل کے حل کریں۔ ہماری فارن پالیسی میں ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ اب ہم امریکہ یا کسی کنٹری کو انٹاگنائز نہیں کرنا چاہتے، ویسے تو ہم کر بھی نہیں سکتے، اور کیوں فضول میں پنگے لیتے پھریں، اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اور
پلر ہے اب یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلاموفوبیا کے لیے پالیسی ریوائز کریں اور ایک گلوبل کنسنسس اچیو کریں اور فوکس اسٹریٹجی ہو ہماری، کیونکہ اسلاموفوبیا میڈیا کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے 6 پوائنٹ پلان بھی پروپوز کیا ہے ایٹ UN ٹو کاؤنٹر ریلیجیس ہیٹریڈ بائی ملیحہ لودھی۔ اس کے علاوہ ہم پاورٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چائنا کے ساتھ اور اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان's فارن پالیسی از ٹرائنگ ٹو آؤٹ ریچ افریقہ ایز ویل۔ اس سے پہلے یہ بالکل نگلیکٹڈ تھا۔ اب ہم کشمیر کی بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایشو میں ہم کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں آفٹر ریووکیشن آف آرٹیکل 370۔ Actually, we want the solution for Kashmir according to the international principles, justice and according to the will of native Kashmiris۔ اور سب سے لاسٹ میں آ جاتا ہے افغانستان کے لحاظ سے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ پاکستان نے US ڈیل اچیو کی ہے۔ US ڈیل سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں فائدہ ہوا کہ افغانستان میں پاکستان کا سٹانس لیجٹمائز ہوا ہے، اور دوسرا امریکہ کی پاکستان پہ جو بلیم گیم تھی وہ ختم ہو گئی ہے، دیٹ امریکہ لاس دس وار بیکاز آف پاکستان۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو سیکیورٹی وائز اچھا بینیفٹ ہوا ہے، کیونکہ فاٹا KP مرجر ریسنٹلی ہوا ہے، اور یہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب افغانستان میں پیس ہو، بیکاز ایونچولی پیس ان افغانستان would ensure peace in Pakistan۔ As Allama Iqbal said, peace in Afghanistan will ensure peace in Asia, as Afghanistan is the heart of Asia۔ اس کے علاوہ پاکستان کو انٹرنیشنلی اس کا امیج اچھا ہوا ہے۔ کرونولوجیکل آرڈر میں ہم ایونٹس دیکھیں تو عمران خان جیسے ہی حکومت میں آئے، پلر آف فارن پالیسی واز ٹو ایکسٹینڈ ٹائز ود انڈیا، بٹ عمران خان کے اینٹی وار اور ایٹیٹیوڈ کو اور پیسو ایٹیٹیوڈ کے جواب میں کشمیر کا آرٹیکل 370 ریووک ہوا، پلوانہ کرائسس اسٹیٹ ہوا۔ دوسرا، پاکستان نے فوکس کیا ریلیجیس ہارمنی پہ اور پیسفل کو ایگزسٹنس پہ، اور اپنا گڈ ول جیسچر دیا، اور اس لیے کرتارپور کوریڈور بھی کھولا۔ پاکستان کی پریزنٹ فارن پالیسی میں یہ ہے کہ اب ہم نے فارن پالیسی کی سیکورٹائزیشن نہیں کرنی، ہم نے اپنا کوئی بھی آبجیکٹیو ملٹریلی مینس کے تھرو اچیو نہیں کرنا، بلکہ اسے ڈپلومیٹک مینس کے تھرو اچیو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 2020 میں افغان پیس پروسیس، US طالبان ڈیل، کرتارپور کوریڈور، اور پاکستان کا سعودیہ ایران کے ریلیشنز کو نارملائز کرانے میں، یا ایران US ٹینشنز کو نارملائز کرانے کی کوشش کرنا، شو کرتا ہے کہ دیٹ وی آر فوکسنگ آن ڈپلومیٹک انیشیٹیوز رادر دین دا ملٹری مینس۔ اور ہاں، ان 2 سالوں میں پاکستان کا ٹورزم اور گلوبل امیج بھی اچھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو ہماری یہاں تک کی ڈسکشن آج ختم ہوئی، اور اگر آپ کو کوئی کویشچنس پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کیوریز ہوں آپ کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔